بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، وقال: هم سواء، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. اللہ مالک کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے سود کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سود کی سنگینی اللہ کی توفیق سے میرے اور آپ کے لیے اجاگر ہو جائے اور ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے، تاکہ جو سود میں کسی وجہ سے پھنسے ہیں اللہ کی توفیق سے اس سے نکل جائیں، اور جو بچے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی رحمت سے تا زندگی بچائے رکھے۔ آج ارادہ ہے انشاءاللہ سود کی سنگینی کے حوالے سے دو باتیں عرض کرنے کا، اور اس کے بعد جو وقت اللہ کی توفیق سے میسر ہو اس میں سود کے حوالے سے جو شبہات اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب دینے کا اللہ کی توفیق سے عزم ہے۔ سود کی سنگینی کے حوالے سے، سود کی خرابی، قباحت، برائی کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ کی پہلی بات، امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر لعنت کی۔ نمبر دو میری طرف سے ہے، حدیث کا ترجمہ نہیں، تشریح۔ نمبر 2 سود کھلانے والے پر لعنت کی۔ نمبر 3 سودی معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی۔ نمبر 4 سودی معاملہ پر گواہی دینے والے دونوں گواہوں پہ لعنت کی۔ لکھنے والا نمبر 1 کھانے والا، نمبر 2 کھلانے والا، نمبر 3 سودی معاملہ لکھنے والا، نمبر 4
سود کے دونوں گناہ، دونوں گواہ، اور اس کے بعد فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، لعنت کے پانے میں یہ سارے برابر ہیں۔ اب کس پر کتنی لعنت ہوگی یہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک لعنت کا حقدار ہونا ہے وہ جس طرح کھانے اور کھلانے والا ہے اسی طرح لکھنے والا ہے، اسی طرح سودی معاملے پر گواہی دینے والے دونوں گواہ ہیں۔ اس حدیث شریف کے حوالے سے بات کو اچھی طرح اللہ کی توفیق سے سمجھنے کے لیے کچھ مزید کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اس کا جو معنی ہے اس پہ میں آپ غور کریں، کون لعنت کر رہا ہے؟ وہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے، جن کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اگر کوئی ان کو اذیت دیتا، بلکہ جس طرح کے طائف والوں نے اذیت کی انتہا کر دی، اللہ کریم غضبناک ہوئے، جبریل امین اور پہاڑوں کا فرشتہ دونوں حاضر ہوئے، اور پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کے بعد اجازت چاہی، اگر اجازت دیں تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں۔ اجازت دی؟ فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے وہ نکالیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں گے۔ اور یہاں وہی شخصیت اور ہمارا ایمان ہے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد کوئی اتنا مہربان نہیں، کوئی اتنا شفیق نہیں، کوئی اتنا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں۔ اب جس پہ وہ لعنت کریں، اس کا گناہ جس کی وجہ سے وہ لعنت فرمائیں کتنا سنگین ہوگا، اور کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک حدیث پاک، صرف یہ، اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو تو کیا سودی معاملے سے کوسوں دور بھاگنے پر انسان کو مستعد اور تیار نہیں کرتا؟ مزید غور فرمائیے، لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو سود سے بچائے رکھے، اور جو پھنسے ہیں ان کو نجات دے۔ لعنت اس کا معنی ہے الطرد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دھتکارے جانا۔ اللہ پاک خیر کرے، بچا لے، اور جو پھنسے ہیں ان کو بھی بچا لے۔ جب اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے، دھتکارے گئے، تو کہاں جائیں؟ کہاں جائیں گے؟ اور امام اصفہانی نے لعنت کی تفسیر میں لکھا الطرد والابعاد علی السخط، غصے میں دھتکارنا اور دور کرنا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی کو دھتکار دیں تو اس کے لیے زمین میں کوئی ٹھکانہ ہو سکتا؟ آسمان کی چھت کے نیچے اس کے لیے کوئی ملجا و ماوا ہو سکتا؟ جائے کسی اور کی زمین میں چلا جائے، کسی اور کے آسمان کے علاوہ کسی اور چھت کے نیچے چلا جائے۔ اور خود رب العالمین نے سورہ النساء آیت کریمہ 52 میں فرمایا، اور بہت ہی سخت بات، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تعالی لعنت کر دیں، آپ ہرگز
لن ہمیشہ کے لیے نفی ہوتی ہے. نیور ایسی کہتے ہیں. مستقبل میں ہمیشہ کی نفی. فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ کبھی بھی اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں. کتنا سنگین گناہ. ایک اور بات اسی حدیث شریف کے حوالے سے، کھانے والا کھلانے والے لعنتی اور لکھنے والا بھی لعنتی. کیا یہ بات بھی اس معاملے کی سنگینی کو آشکارا نہیں کرتی؟ وشاہدی، دونوں گواہ وہ بھی لعنتی. وقالہم سوا، لعنت کے پانے میں اب کتنی لعنت ہے یہ اللہ جانتا، لیکن لعنت کے پانے میں یہ چاروں گروہ برابر کے شریک. اور یہاں ایک اور بات، اللہ کرے کہ مقصد صرف فائدہ ہو. کسی ایسے ادارے میں نوکری جہاں سودی معاملہ ہوتا ہو، اللہ کرے کہ مقصد صرف خیر خواہی. کوئی ادارہ جو سودی لین دین کرتا ہو، بینک جس طرح ہے، ان میں نوکری حلال نہیں. لکھنے کی نوکری ہو یا گیٹ کیپر ہو. اور اس کے ساتھ سن لیجیے، اور کوئی نئی بات نہیں کر رہا، احادیث دلالت کرتی ہیں، علماء امت نے صدیوں سے بیان کر دیا. کسی ایسے ادارے کو اپنا پلازہ، اپنی کوٹھی، اپنی عمارت دینی کرائے پر جائز نہیں. جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کسی ایسے ادارے کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا، ان کے اشتہارات بنانا، ان کے لیے پروپیگنڈا کرنا، یہ ناجائز. آئیے سود کی سنگینی کے حوالے سے ایک اور آیت کریمہ سماعت فرمائیے. سورہ البقرہ آیت شریفہ 275. رب کریم نے فرمایا، الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے مگر اس کی طرح جس کو شیطان نے چھونے سے خپتی بنا دیا. کیا مطلب؟ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سود کھانے والا قیامت کے دن دیوانہ، مجنون ہونے کی حالت میں اٹھایا جائے. کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی بڑی ذلت ہے. اللہ نہ کرے دنیا میں کوئی بظاہر معزز شخص دیوانہ ہو جائے تو اس کے گھر والے اس کو عام مجالس میں بھیجیں گے اور وہاں وہ دیوانہ اٹھایا جائے گا. کن کے سامنے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور دنیا میں جو دیوانہ اٹھایا جائے گا، یہاں دیوانہ، اگر دنیا میں جو دیوانہ ہوگا، یہاں انشاءاللہ امید ہے اللہ والے اس پر شفقت کریں گے کہ بیچارہ بیمار ہے، کوئی دعا دے گا، کوئی تعاون کرے گا، کوئی پکڑ کے اس کے گھاٹ چھوڑ آئے گا. لیکن روز قیامت جو دیوانہ اٹھایا جائے گا اس پر کوئی ترس کرے گا؟ اللہ اکبر. اگر یہی سوچ ہے
وہ دیوانہ اٹھایا جائے گا، قابل ترس ہوگا. ایک سزا ہے دیوانہ ہونا، بہت بڑی سزا ہے. اللہ دنیا میں بھی بچائے، آخرت میں بھی بچائے، اور تمام امت کو بچائے، کوئی دیوانہ نہیں. اور اس کے ساتھ دوسری سزا اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں. اس کے ساتھ دوسری سزا کیا ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ترس ہوگا. کیوں؟ یہ اس کے جرم کی سزا ہے. جب رب العالمین نے، رحمان الرحیم رب نے اس کو دیوانہ بطور سزا اٹھایا، اب کون ترس کرے گا؟ سود کے حوالے سے کچھ شبہات سننے سے پہلے ایک واقعہ سماعت فرما لیجیے. شاید کہ اللہ کریم کی توفیق سے سود کی سنگینی کے حوالے سے بات کچھ مزید اجاگر ہو جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے باغ سے تحفہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. انہوں نے وہ تحفہ واپس کر دیا. انہوں نے وہ تحفہ واپس کر دیا. اور یہ واقعہ امام عبد الرزاق اور امام بہقی نے روایت کیا، اور اس کے راوی ابن سیرین ہے. دوبارہ سماعت فرمائیے. جناب ابی بن کعب نے اپنے باغ کا پھل جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بطور تحفہ بھیجا، انہوں نے واپس کر دیا. ابی بن کعب بڑی شخصیت، چھوٹے آدمی کا تحفہ واپس کرنا تو معمولی، یہ بھی کچھ ہے، لیکن ابی بن کعب تو وہ ہیں اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی حکم دیا کہ ابی کو قرآن پاک پڑھ کے سنو. بڑی شان والے، قرآن پاک کے بہت بڑے قاری. اب تحفہ بھیجا، واپس آ گیا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں، آپ نے میرا تحفہ واپس کیوں بھیجا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں جن کے باغات کا پھل سب سے عمدہ ہے، میں ان میں سے ایک ہوں. اتنا عمدہ آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا، آپ نے واپس کر دیا. ابی بن کعب ذہین آدمی، فرمانے لگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے جس وجہ سے میرا تحفہ واپس بھیجا ہے، میں اس وجہ کو ختم کرتا ہوں. کیا تھی وجہ؟ وہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ نصیحت والی بات. جناب فاروق نے سیدنا ابی کو قرض دیا تھا، انہوں نے کہا یہ وہ اپنا قرض، اس قرض کی وجہ سے آپ نے میرے تحفے کو واپس بھیجا، یعنی کہ میں اس قرض کے بدلے میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں. میرا تو مقصد یہ نہیں تھا، لیکن اگر یہ وجہ ہے تو یہ وہ اپنا قرض. کتنا زیادہ اہتمام ہے. اور اسی روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 10,000 درہم قرض دیا تھا. تو ابی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا
کہ جناب فاروق نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے اس قرض کے بدلے میں یہ تحفہ بھیجا، انہوں نے قرض ہی واپس کر۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، مال کے بدلے میں، نقدی کی صورت میں، خدمت کی صورت میں، چیز کی صورت میں، جو چیز طے کر کے لی جائے وہ سود۔ اور اسی حوالے سے سود کی ڈیفینیشن وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ اصل مال پر بغیر سودے کے لین دینے کے جو اضافہ ہو وہ سود ہے۔ اصل مال پر کسی اور بدل کے بدلے میں جو اضافہ ہو وہ سود ہے۔ مزید ایک اور ڈیفینیشن تعریف سنیے، شاید اس سے بات اچھی طرح اور واضح ہو جائے۔ الزیادۃ المشروطہ التي يأخذها المدين من الدائن نظیر التأجیل۔ سود یہ ہے کہ قرض دینے والا مقروض سے طے کر کے جو اضافہ لیتا ہے مدت کے مقابلے میں وہ سود۔ ایک شخص نے 100 روپے لیے کہ کل واپس کرے گا 101، تو یہ 1 روپیہ کدھر سے آیا؟ اس کے بدلے میں اس نے اس کو کیا دیا؟ 1 دن مہلت دی، ٹائم پیریڈ، مدت۔ اس کے مقابلے میں جو اضافہ ہے اس کا نام شریعت میں، اور اس کا نام ہے ربا القروض۔ اس کا ایک نام ربا القرآن بھی ہے، اس کا ایک نام ربا حقیقی بھی ہے، اس کا ایک نام ربا الجاہلیہ بھی ہے، اس کا ایک نام ربا حقیقی بھی ہے۔ ربا القرآن اس لیے کہ اس سود کی تحریم کا حکم قرآن پاک میں ہے۔ حقیقی کس لیے کہ سود کی ایک اور قسم ہے، اس کے مقابلے میں اس کی سنگینی زیادہ ہے۔ اور ربا الجاہلیہ اس لیے کہ مشرکین مکہ میں جاہلیت کے زمانے میں یہ سود جاری اور ساری تھا، اور ہماری گفتگو بھی اسی سود کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ وقت ہو گیا ہے تو یہیں بات روکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ توفیق اور موقع اور عافیت دے، آئندہ فرصت میں سود کے حوالے سے جو شبہات ہیں اللہ کی توفیق سے ان کی حقیقت کو بیان کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے سود کی سنگینی کے حوالے سے 3 باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ پہلی بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور سود کے دونوں گناہوں پر لعنت کی ہے۔ دوسری بات، سود کے کھانے والے روز قیامت
دیوانگی کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ تیسری بات، سود کی سنگینی کو اجاگر کرنے کے لیے جو ذکر کی گئی کہ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے جناب عبی رضی اللہ تعالی عنہ کو 10,000 درہم کا قرض دیا تھا۔ جب حضرت عبی نے حضرت فاروق کو پھل کا تحفہ بھیجا تو جناب فاروق نے وہ تحفہ واپس کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرض کے بدلے میں مجھے بدلہ دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ سود سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ سود میں مبتلا ہیں اللہ ان کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاک کو سود کی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کرے۔ ہمارے ایک بھائی محمد ناصر باغ شیر، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ پاک ان کو شفا دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسمائنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في أبصارنا أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على سيد المرسلين وعلى سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔